حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار ختم نبوت تنظیمیں اور تحریکیں تو وجود رکھتی ہیں جو نفری مالی وسائل کی بختات بھی رکھتی ہوں، مگر ان میں سے آج تک کسی ایک نے بھی پاکستان کے چھپے قادیانیوں اور پاکستان کے ریاستی اور اقتصادی ڈھانچے پہ قادیانی تسلط پہ کوئی تحقیق تک نہیں کی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مختلف تنظیمیں اور تحریکیں ختم نبوت کے مقدس نام کو کاروبار کے طور پہ چلا رہی ہیں۔ فرق نہیں کہ ختم نبوت تنظیم کسی وہابی شیعہ دیوبندی کی ہو یا صلح کلی خادم حسین مرحوم کی یا کسی سنی بریلوی کے نام کی ڈال میں، ان سب نے ختم نبوت کے نام پہ پیسہ بنانے کے علاوہ کوئی مرزئی مخالف کام آج تک نہیں کیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے عوام بھی انہی ٹھگوں کے پیچھے لگ پاکستان میں مرزیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اگرچہ مدتوں قبل ان کا مرزیوں کو بے نقاب کرنے اور چھپے مرزیوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے یہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو آج اللہ کے فضل سے آغا وسیم کر رہا ہے۔ پاکستان کے اکثر دین فروش ملاؤں نے جدی پشتی مرزیوں کو اسلام کا مجاہد، امیر المومنین، ریاست مدینہ بنانے والے، 1 منٹ میں 5 جہاز گرانے والا مومن قرار دے اور غازی قرار دے امت کو ایک بدترین گمراہی میں مبتلا کر دیا، جبکہ میں نے اللہ کے فضل سے انہی افراد کا کٹر قادیانی ہونا ایسا ثابت کیا کہ میرے سامنے کوئی بھی ان کو غیر قادیانی ثابت نہیں کر سکتا۔ آزما کر دیکھ لیں۔ بہرحال ان پلید مولویوں نے مرزئی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرنے میں رتی بھر کوئی عملی کام نہیں کیا، بس سوائے اس کے کہ مرزا ٹوائلٹ میں مرا، مرزئی کافر ہیں وغیرہ۔ البتہ ملاؤں کا مارچ 1977 کا عمل ہی پاکستان سے کمزور ہوتی مرزیت کو پھر سے توانا کر گیا تھا۔ میں نے جن افراد کا قادیانی ہونے کا سچا دعویٰ کیا ہے، ان ہی افراد کو مولوی اسلام کا ہیرو قرار دیتے رہے ہیں، مگر اگر حقیقت میں یہ اسلام دوست ہوتے، ختم نبوت سے یہ مولوی مخلص ہوتے اور اپنے ایمان کی ان کو رتی بر فکر ہوتی تو کم از کم مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کرتے کہ آغا وسیم تم اس ضیاء الحق کو قادیانی کہہ رہے ہو جس کو ہم اسلام کا مجاہد اور قادیانی مخالف مانتے ہیں، تم اس عمران خان کو قادیانی کہتے ہو جس کو ہم پلید مولوی ریاست مدینہ بنانے والا کہتے ہیں، تم اس اوریا کو قادیانی کہتے ہو جس کو ہم دین فروش مولوی عاشق رسول کہتے ہیں۔ اگر یہ کم وقت ملا مجھ سے اتنے اہم مسئلے پہ رابطہ کر لیتے تو میں ان کی اصلاح اور قادیانیوں کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ مسلمان کہنے پہ توبہ کرنے کا کہہ دیتا۔ مثال کے طور پر خادم حسین نے پہلے اوریا کو عاشق رسول کہا، مگر یہ جان کہ اوریا نے قادیانیوں کی امامت میں نماز ادا کی، خادم حسین کی عوامی توبہ اس پہ ثابت نہیں۔ ایم عالم قادیانی کی قبر پہ پہلے ممکنہ طور پہ غیر دانستہ طور پر رحمت کی دعا کی، مگر جب میں نے ایم عالم کا قادیانی ہونا ثابت کر دیا اور بارخواہ خادم حسین کو اس کی قبر پہ دعا کرنے کے کفر کی توبہ کا پیغام دیا، مگر اس کے باوجود نہ تو ایم عالم کو خادم حسین نے غیر قادیانی ثابت کیا اور نہ ہی اس کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنے کی توبہ کی، مگر آج کا مسلمان بابا جی کو فوقیت دیتا ہے، نہ شریعت کو نہ مسلک کو۔ افسوس ہے ایسے عوام پہ۔ بہرحال حسب معمول میں آج پھر پاکستان کے ایک قادیانی وزیر اعظم عمران خان کو مزید دلیل و ثبوت سے مرزئی خاندان تعلق ثابت کرنے کی سعادت پا رہا ہوں کہ جیسا کہ اس سے قبل میں نے عمران کے ننیال کا، جلندھر، کپور تھلہ، شملہ
سے لاہور تک اس کا مرزئی ہونا بہت سے ٹھوس حوالوں سے ثابت کر چکا ہوا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ددیال کی طرف سے اس کے چچا کے مرزئی ہونے کا ثبوت مشہور قادیانی شاعر و غنڈے چودھری محمد علی بی اے کی زبانی اعتراف کی صورت سوشل میڈیا پہ دے چکا ہوا ہوں۔ علاوہ ازیں عمران خان کے ربوہ ٹائم صحافی کزن خالد احمد، جو عمران خان کے نانے احمد حسن خان کے بھائی کا پوتا تھا، اور شاہد جاوید برقی کا قادیانی ہونا بھی بے نقاب کر چکا ہوا ہوں۔ مگر یہ اور بات ہے کہ ناپاک مولویوں نے اس مسئلے پہ میرا ساتھ نہیں دیا۔ بہرحال ماضی کی ایک مشہور گلوکارہ جس کا نام نہید نیازی ہے، وہ بھی رشتے میں عمران خان کی کزن ہے۔ اس کا والد سجاد سرور نیازی، جو تقسیم سے قبل آل انڈیا ریڈیو کا افسر تھا اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان ریڈیو کا بڑا افسر بنایا گیا تھا، یہ شخص پاکستان کے موجودہ قادیانی وزیر اعظم عمران خان کے والد کا چچا زاد بھائی تھا، یعنی عمران خان کے والد کا کزن۔ سجاد سرور نیازی کی بیوی سرور سلطانہ بیگم نیازی کے والد کا نام مولوی غلام حسین تھا، جو قادیانی مذہب کا ایک بہت مشہور مبلغ گزرا ہے، نمک منڈی پشاور کا رہنے والا تھا۔ مرزا قادیانی کا ایک خاص مرید نواب محمد علی خان، جو ریاست ملیر کوٹلہ کا نواب تھا اور قادیانی مذہب پھیلانے میں اس نواب کا اہم کردار رہا ہے۔ اس نواب کی ایک بیٹی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی بیوی تھی، اور مرزا بشیر الدین کی بیٹی کی شادی بھی ملیر کوٹلہ کے نواب کے رشتے میں ہوئی تھی، جس سے ان کا ایک بیٹا نواب محمود احمد خان پیدا ہوا تھا، جو دیگر قادیانیوں کی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں اہم ترین عہدوں پہ فائز رہا تھا۔ تو عمران خان کے والد اکرام خان نیازی کا کزن سجاد سرور نیازی، جس کی ایک بیٹی 60 اور 70 کے عشروں کی پاکستان کی ایک جانی پہچانی گلوکارہ تھی، اس کا نام نہید نیازی ہے۔ نہید نیازی عمران خان کی کزن ہے، جس کا نانا خان غلام حسین خان نیازی مشہور قادیانی مبلغ تھا، جس نے 1912 میں خواجہ کمال الدین قادیانی کے ساتھ مل کر لارڈ ہیڈلے نامی انگریز کو قادیانی مذہب میں شامل کیا تھا۔ خان غلام حسین نیازی کی اولاد میں سے بہت سے افراد اور اس کے رشتہ دار قادیانی مذہب میں شامل ہو کر برٹش انڈیا آرمی، پولیس اور دیگر سول سرونٹ کے عہدوں پہ فائز رہتے چلے آ رہے ہیں۔ 30-40 کی دہائیوں میں ان ہی نیازیوں کو مزید ترقی دے کر مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں اور برٹش انڈیا آرمی وغیرہ میں لایا گیا، جن میں عمران کا والد جو کہ ایک سول سروس سرونٹ تھا، وہ اور اس کے دیگر رشتہ دار اس سارے گروپ میں شامل ہیں۔ ان کو مرزئی ہونے کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا گیا تھا۔ نہید نیازی کا والد اور چچا یعنی عمران خان کا والد اکرام اللہ نیازی، جو کہ پیدائشی مرزئی تھے، اس لیے تقسیم سے قبل اور بعد اعلیٰ سرکاری عہدوں پہ فائز ہوئے۔ عمران کی ماں کی طرف سے قادیانی ہونے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، تو اسی طرح عمران باپ کی طرف سے بھی پکا قادیانی ثابت ہے۔ عمران کی والدہ خالہ اور ماموں احمد رضا خان برقی پاکستان کے ایک سابق قادیانی صدر ضیاء الحق کے والد سے قادیانی مذہب کے شاگرد تھے۔ عمران کا نانا احمد حسن خان قادیانی نے ضیاء کے والد کو اپنی حویلی میں قادیانی دفتر بنا کر دیا ہوا تھا۔ ضیاء خاندان اور عمران کے بزرگ
شملہ میں ساتھ ساتھ کام کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہاں ان کا آزاد آنا جانا تھا۔ اسی طرح نہید نیازی عمران خان کی کزن نکلی، مگر حیرت ہے کہ عمران نے اپنی لکھی کتاب میں، کسی بھی کتاب میں بھی نہ تو ضیاء الحق سے اپنے خاندان کے 1 صدی قبل پرانے تعلق پہ 1 سطر تک نہیں لکھی، اور نہ ہی نہید نیازی کے بارے میں اس نے انکشاف کیا کہ وہ رشتے میں اس کی کزن لگتی ہے۔ ضیاء الحق ایک صدر پاکستان تھا اور نہید نیازی ایک پبلک فیگر تھی، ایک سنگر تھی، ویل نون تھی، تو یہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ اگر نارمل حالات ہوتے تو ہر کوئی ان چیزوں کو مینشن کرتا اپنی کتاب میں، اپنی سوانح عمری میں، کہ فلاں صدر ہمارا جاننے والا تھا یا آنا جانا تھا ان کے ساتھ، یا فلاں سنگر جو گلوکارہ جو ہے اس سے ہمارے کیا تعلق ہے، مگر اس پہ پردہ ڈالا گیا۔ نہ ہی ضیاء اور نہ ہی نہید نیازی کی طرف سے عمران خان خاندان تعلق پہ کوئی بیانیہ ملتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان خاندانوں کی قادیانی نسبت پہ پردہ رہے، ورنہ دوسری صورت میں یہ تعلق چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ نہید نیازی کا شوہر ایک بنگالی نسل موسیقار تھا جس کا تعلق ایک کھلے بنگالی قادیانی گھرانے سے تھا، جس کا سربراہ ارز الدین بنگالی تھا، جس خاندان نے جو بنگال میں قادیانیت کو فروغ دیا تھا، اور یہ مرزا قادیانی کے جو صحابی یعنی جو خاص تعلق رکھتے تھے، صحابی ان کو کہتے ہیں، لیکن بطور یہ اس کے مرید تھے۔ تو یہ بنگال میں انہوں نے قادیانیت کے لیے بے شمار خدمات انجام دیں، اور یہ اسی کی نسل میں جو ایک گلوکار جو تھا موسیقار جس کا نام مصلح الدین تھا، وہ نہید نیازی کا شوہر تھا۔ تو یہ 70 اور 60 کی دہائیوں میں ٹی وی وغیرہ پر بھی بڑے آتے رہے ہیں۔ تو ان کی شادی 1964 یا 63 میں کہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ایک دونوں کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا۔ اس ویڈیو میں مرزا قادیانی کے مرید خاص نواب محمد علی خان جو ملیر کوٹلہ کا نواب تھا، اس کا نواسہ نواب حمید احمد خان اپنے فلیکر اکاؤنٹ میں واضح طور پر لکھتا ہے کہ نہید نیازی کی والدہ ایک رشتے میں اس کی نانی ہے، اور ایک تو نہید خان کے نانا غلام حسن خان کا قادیانی مبلغ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا نواب محمد علی خان قادیانی کے پوتے نواب حمید کے مطابق نہید نیازی اس کی نانی کی بانجی ہے، اور یہ سب کی سب برادری کٹر قادیانی ہے۔ علاوہ ازیں نیازی قادیانیوں میں بریگیڈیئر عبدالرب نیازی، ایس پی عبدالحی نیازی، کرنل امام اللہ نیازی اور بہت سے دیگر افراد جو قادیانی ہو کر انگریزوں کی مارات پانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد یہ سب ہی فوج، نوکرشاہی، سیاست، عدلیہ، پی آئی اے، ریڈیو، ٹیلی ویژن پہ قادیانی ہونے کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، اور یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ اس معاملے میں قادیانی جماعت کا ٹیمپرامنٹ بہت مضبوط ہے کہ جو 1947 میں انہوں نے اجارہ داری پاکستان پہ قائم کی تھی، اس کو نہ صرف مینٹین رکھا ہے بلکہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے۔ جنرل ضیاء کو دعائیں دو قادیانیوں۔ 1949 میں غالباً جب ربوہ میں کسی خاص عمارت کا مرزا بشیر الدین نے افتتاح کرنا تھا، تو اس زمانے میں اس کا بیٹا ایم احمد میاں والی میں کوئی بڑا افسر تھا۔ وہاں وہ اپنے ساتھ میاں والی کے قادیانیوں کو بھی ربوہ لے کر آیا، جن میں عمران خان کا والد اکرام اللہ نیازی اور نہید نیازی کا والد سجاد نیازی بھی شامل تھے۔ اور وہ جو
اس زمانے کے جو البم ہیں جو قادیانیوں کے پاس ہیں ان کے تصاویر بھی وہاں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ نواب محمد علی خان آف ریاست ملیر کوٹلہ، نواب علاء الدین احمد خان نواب ریاست لاہورو، مشہور پاکستانی پاپ سنگر جنید جمشید کا پرنانا تھا، نواب افتخار علی خان بھارتی اداکار سیف علی خان کا پردادا تھا، اور یہ سب کے سب مرزئی تھے اور آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی قائم ہوئیں۔ بہرحال میں نے پاکستان کے چھپے قادیانیوں کے بے شمار ٹھوس ثبوت سوشل میڈیا پہ اس لیے ڈالے، اول یہ میرا دینی فرض تھا، اور پاکستان سے قادیانی تسلط کو ختم کرنے کے لیے عوام کو درست معلومات دینا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو مولوی ختم نبوت کے چیمپئن بنتے پھرتے ہیں، یہ لوگ چوہوں کی طرح بلوں میں گھسنے کی بجائے جن افراد میں مرزئی ہونے کا الزام ہے میدان میں اپنا شرعی فرض پورا کریں۔ باجوہ عمران اور دیگران سے جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ قادیانی ہیں، بلکہ ہیں قادیانی، الزام کیا، یہ تو فیکٹ ہے، وہ علماء کا فرض یہ تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہیں تو، لیکن چلیں انہوں نے ٹائٹل تو عالم دین کا لگا لیا، کام انہوں نے عالم دین کا نہیں کیا، کام انہوں نے قادیان کے غلام کا ہی کیا ہے۔ بہرحال ان کا فرض ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ اگر یہ سب لوگ مسلمان ہیں تو مرزا قادیانی کو کذاب کہیں، جہنمی کہیں، اس کو نبی یا مجدد ماننے والے کو کافر قرار دیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ ان ملاؤں کے منہ پہ قادیانیوں کے حرام مال کی لذت میں جو مزہ ہے وہ میری تحریک میں تو نہیں، بس یہ تو عوام کے سامنے میں نے ہر بات کھول کے بیان کر دی ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر ملاؤں کا ساتھ دینا ہے تو اس کا مطلب صرف اور صرف قادیانی موقف کا ساتھ دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ مولویوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ میرے نقطہ نظر پہ میری تحریک میں شامل ہوں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ مرزئیوں کو ان کے اداروں سے جو تسلط ہے وہ کھول کے عوام کو جب بیان کریں تو کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مرزئی جو ہیں وہ انگریز کی پیداوار ہیں اور سامراجی مفادات کے رکھوالے ہیں۔ سامراجی نظام جو ہے وہ ایک ظالمانہ نظام ہے جس میں غریب کی زندگی، مسلمان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا حال ہمارے سامنے ہے۔ وقت کی ضرورت ہے ایک انقلاب، ادروائز سفرنگ جو ہے وہ جاری رہے گی، اور لوگ جو مولویوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، مولوی اس قدر بدبخت ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان سینہ تان کے کہے گا نہیں میں مرزئی ہاں، انہوں نے کہا نہیں تم مرزئی نہیں ہو، تم تو ریاست مدینہ بنانے والے ہو۔ یہ ایسے نامراد لوگ ہیں، ان کے پیچھے انہوں نے ماضی کا ریکارڈ ان کے سامنے ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے خدا کی قسم مرزئی تسلط ہٹانے کے لیے ایک کام نہیں کیا۔ تو آئیں مل کر ہم پاکستان کو جو ہے وہ مرزئیوں کو ریاستی اداروں سے جو ہے وہ پیچھے کریں، میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لائیں۔ یہاں پر تو مذہب کی بنیاد پر لایا جاتا ہے، مرزئی ہو تو آپ کو جرنیل بھی بناتے ہیں، وزیر اعظم بھی بناتے ہیں، وہ جج بھی بناتے ہیں۔ یہ سسٹم جو ہے وہ بہت خراب ہے اور استحصال ہو رہا ہے پاکستان کے جو ڈیزرونگ مسلمان لوگ ہیں ان کا۔ جب اگر پاکستان قادیان کے نام پہ بنا ہوتا تو ٹھیک ہے، قادیانیوں کا راج ہوتا، ہمیں کوئی
اعتراض نہیں تھا. جب مسلمانوں کے نام پہ یہ ریاست اس لیے لی تھی کہ مسلمان یہاں پر اپنے نظام کو، اپنے طرز زندگی کو رواج دے سکیں. اور لیکن یہاں تو قادیانی آگے ہوئے ہیں جن کو پاکستان کا کوئی بھی شخص مسلمان تو مانتا نہیں، اور نہ ہی وہ مسلمان ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو پھر یا تو عوام ذہنی طور پہ قبول کر لیں کہ پاکستان کو ہم نے قادیانی ریاست رہنے دینا ہے، تو لگے رہیں. بہرحال وقت کی ضرورت ہے کہ تبدیلی لائی جائے. یہ عمران خان والی تبدیلی جو ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا. میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ یہ مرزئی ہے، اس نے مرزئیوں کو، اور یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرے گا. پتہ نہیں کون سی چیز پھنسی ہوئی ہے جس کے گلے میں کہ ابھی تک وہ اٹکی ہوئی ہے، جو یہ اعلان نہیں کر رہا. یہ روتھ چائلڈ کی لڑکیوں کے ساتھ سوتا رہا ہے، تو وہ ایسے تو نہیں سلاتے اپنی لڑکیاں کسی کے ساتھ. تو یہ مسائل ہیں، اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. اور بالکل ہمیں فوج عزیز ہے بشرط کہ وہ مسلمانوں کے تسلط میں ہو. قادیانیوں کے تسلط میں 47 سے آج تک ہے. اس لیے GHQ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے. اس کو جو ہے وہ گرینڈ ہاؤس آف مسلمان بنانا ہے. تو پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک.